اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ جو سیلاب ہوا ہے یہ تقریباً کوئی کافی عرصے سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتا، جس کو انگلش میں انپریسیڈنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ڈیموں کا بڑا نقصان ہوا ہے، روڈوں کا قریباً کوئی 4000 فٹ سے 4000 کلومیٹر سے زیادہ کی روڈیں نقصان ہوئی ہیں، اور ابھی تک ہماری جو مین شاہراہیں ہیں، جو بولان ہے، جو زوب دانہ سر روڈ ہے، اور جو پورٹ مانڈرو ڈیرہ غازی خان ہے، وہ ابھی تک مکمل طور فعال نہیں ہوا ہے، جزوی طور پر وہ بحال ہے۔ اور اس کا جو مجموعی طور تقریباً 300 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے زمینداروں کی کوئی بھی ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے کوئی ابھی تک قدم نہیں اٹھایا۔ البتہ ایگریکلچر کے جانب سے ہماری صوبائی حکومت ابھی 1 تاریخ کے بعد زمینداروں میں گندم کا بیج جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے، تو باید یہ ان کو جلد سے جلد ملے۔ اس کے علاوہ ابھی تک ہمیں نہ ڈوزر آور ملے ہیں، اور نہ ہمارے جو بجلی کے جو 2-2.5 مہینے ہمیں بجلی نہیں ملی، اور ہم نے 1 سال بجلی کی معافی، بلوں کی معافی کے لیے سی ایم صاحب بلوچستان کو کہا تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں یہ فیڈرل کے ساتھ یہ معاملہ اٹھاؤں گا، اگر انہوں نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا تو پھر ہم صوبائی حکومت خود اٹھائیں گے بوجھ، اور یہ تقریباً 3 ارب روپے کی یہ سبسڈی ہے۔ تو اگر یہ 3 ارب روپے کی سبسڈی زمینداروں کو ٹیوبویلوں کے مد میں ملتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا ریلیف ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمیں ڈوزر آور چاہیے، کیونکہ یہ سیلابوں سے جو ہماری جو فرٹائل زمینیں تھیں وہ بالکل ایروجن ہو گئی ہے، ان میں بڑا کٹاؤ آیا ہے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹے رشین ٹریکٹر ہیں وہ زمین کے لیول کے لیے، تو یہ ہم نے فی زمیندار 500 گھنٹے ڈوزر اور 250 گھنٹے رشین ٹریکٹر کے لیے ہم نے حکومت کو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے۔ لیکن ابھی ان تمام مطالبات میں بھی ابھی تک ہمارا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے کہا کہ جو ہمارے 3 ارب روپے کے جو زرعی قرضے ہیں جو 1997 سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اور زمیندار بیچارے اس کے لیے بڑے پریشان ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ بھی جو 3 ارب روپے وہ ان کے معاف ہوں، اور خاص کر یہ جو شمسی جو پلیٹس ہیں، جو ٹیوبویلس ہیں، ان کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہ جو سیلاب آیا ہے وہ پلیٹ بھی سیلاب میں بہہ گئے، اور ان کے تقریباً ٹیوبویل جو کوئی 2-2.5 ہزار کے قریب جو ٹیوبویل ہیں وہ بھی پانی کے اندر جو ہے نا وہ بھر گئے ہیں۔ تو ان کے ریبیلیٹیشن کے لیے ابھی حکومت نے کوئی بھی ہمیں ریلیف نہیں دیا۔ ہم نے ایک اندازے کے مطابق 300 ارب روپے کے نقصانات کے ازالے کے لیے حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان پیاز کو ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ اب 100 روپے کلو نہیں مل رہا، اور اس کے بعد جو ٹماٹر کی جو مکمل فصل تھی وہ بالکل تباہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ جو انگور ہے، ان کا بالکل تیار فصل ابھی بس 10 دن کے بعد فصل اترنے والی تھی، لیکن وہ بارشوں کی وجہ سے وہ اپنا فصل اتار نہ سکے، تو وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ کھجوروں کا ہوا ہے، کیونکہ کھجوروں کے اوپر جو بارش ہوئی وہ بھی تیار فصل تھا، وہ بھی زمینداروں کے منہ سے تیار نوالا نکل گیا، اور ایک قسم کا زمینداروں کو ان 4 فصلوں میں پیاز، کھجور، انگور اور ٹماٹر اور یہ کیرا وغیرہ یہ جو سبزیاں تھیں، اسی وجہ سے اس وقت کوئی بھی سبزی آپ کو 150 روپے سے کم اس لیے نہیں مل رہی کہ وہ پورے سیلاب کے نظر ہو گئی، نہیں تو یہ عموماً 50 روپے سے اوپر کی قیمت نہیں ہوتی تھی اس کی۔ انہی دنوں میں چونکہ تھوڑی بہت ہماری زمینداروں کی فصل تیار تھی، اور انہی دنوں میں حکومت نے پیاز، سیب اور ٹماٹر منگوانے ایران سے شروع کیا۔ ہم نے کہا کہ جب ہمارا فصل ختم ہو جائے اس کے بعد لوگوں کی سہولت کے لیے آپ ضرور منگوائیں، لیکن ابھی نہیں۔
वो उन्हीं दिनों में जो थोड़ी बहुत हमारी सैलाब के बाद जो थोड़ी फसल बच गई थी और रस्तों की वजह से वो मार्केट पहुंच नहीं रही थी, तो हमारे जो फसल था वो औने पौने बिक गया। आज ईरान का जो प्याज है वो 15,000 रुपये में बोरी बिक रहा है और हमारा 2,000 रुपये में बोरी के बिक गया, जो हमारे ज़मींदारों का दोहरा नुकसान हुआ। हुकूमत बलूचिस्तान को हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, 29 सितंबर को दिया है, और हम चाहेंगे कि वो जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड जो 7 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था उसके ऊपर हम वज़ीर आला से अनुमन उसके ऊपर चाहेंगे कि उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए।